بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، تم ایک دن قسطنطنیہ کو فتح کر لو گے۔ اس فاتح لشکر کا سپہ سالار کیا خوب سپہ سالار ہوگا، اور وہ فوج بھی کیا عجب شان والی فوج ہوگی۔ ناظرین، تاریخ وہ لمحات فراموش نہیں کر سکتی جب بھیڑوں کی غلبہ بانی کرنے والے ترکوں نے دنیا کی سب سے مضبوط اور طویل عرصے تک قائم رہنے والی اسلامی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور یوں مرکزیت اسلام کے یہ علمبردار پوری دنیا میں نور اسلام کی روشنی پھیلاتے چلے گئے۔ ابتدائی دور میں اسے سلطنت عثمانیہ کہتے تھے، لیکن سلطان محمد الفاتح کے پوتے سلیم اول سلیمان علی شان کے والد کے 1517 میں حجاز فتح کرنے کے بعد اسے سلطنت کی بجائے خلافت عثمانیہ کا نام دیا گیا۔ سلیم اول اس خلافت کے پہلے خلیفہ کہلائے۔ ان سے قبل کے عثمانی حکمرانوں کو سلطان یا بادشاہ کہا جاتا۔ اسلام اور شعائر اسلام سے خصوصی محبت عثمانیوں کے قلب و روح میں شامل تھی۔ بانی خلافت عثمانیہ یعنی عثمان خان غازی نے بستر مرگ پر اپنے بیٹے اورحان خان غازی کو جو وصیت کی، اس میں اسلامی روح کا عکس نمایاں نظر آتا ہے۔ اے میرے بیٹے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنی سلطنت قائم کرنے یا انسانوں کو غلام بنانے کے لیے جنگیں لڑتے ہیں، بس ہم تو اسلام کے لیے جیتے اور اسلام کے لیے مرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے، یہی ہمارا طریقہ ہے، تم اسی پر کاربند رہنا۔ غازی عثمان خان کی رحلت سن 1326 بمطابق 726 ہجری اور خلافت عثمانیہ کے قیام کے بعد بھی خاندان عثمانی کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور ترکوں نے بہت سی عظیم فتوحات حاصل کی۔ یہ عظیم خلافت دنیا کے 3 بڑے اعظموں جنوب مشرقی یورپ، ایشیائی کوچوں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ پہ پھیلی ہوئی تھی۔ اگر اس کے جغرافیہ میں نظر دوڑیں تو مشرق میں بحیرہ قزوین یعنی کیسپین سی اور خلیج فارس تک، مغرب میں آبنائے جبرالٹر جہاں بحر اوقیانوس اور بحیرہ روم ملتے ہیں، شمال میں آسٹریا سے لے کر سلواکیہ اور یوکرائن تک، جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک وقت میں عراق، شام، فلسطین، اردن، مصر، حجاز اور جزیرہ نما عرب پہ عثمانی خلافت قائم تھی۔ خلافت عثمانیہ کی انتہائی مشرقی سرحد انڈونیشیا کے ساحلی صوبہ آچے تک پھیلی رہی ہے۔ اس دوران ایسے علاقے بھی فتح ہوئے جن کی فتح کا تصور بھی ممکن نہ تھا، جن میں ایک اہم ترین کارنامہ بازنطینی دارالسلطنت قسطنطنیہ یعنی استنبول کی فتح۔ عثمانیوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح محض اتفاق نہ تھا، بلکہ یہ اوائل اسلام سے ہی ایک طویل عرصے پر محیط تقریباً 7 صدیاں مسلمانوں کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ ایک طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم بشارت کو پورا کرنے کے لیے کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر کے رہو گے، اور وہ فاتح بھی کیا خوب ہوگا اور وہ فوج بھی کیا خوب ہوگی۔ مسلمانوں کی کئی نسلوں نے کوشش کی، بلکہ ہر مسلمان حکمران کی دیرینہ آرزو تھی کہ قسطنطنیہ فتح کرے، مگر خلافت عثمانی کے دوران اس کی فتح کے لیے کوششوں میں مزید تیزی آئی، اور بالآخر یہ سعادت ابدی عظیم سلطان مراد ثانی کے فرزند سلطان محمد ثانی، جسے فتح قسطنطنیہ کی وجہ سے فاتح کا لقب ملا، کے حصے میں آئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارت دی تھی کہ جو لشکر اس شہر کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، محمد ثانی قسطنطنیہ فتح کر کے اس بشارت کا حقدار ٹھہرا۔ سلطان محمد فاتح بہت سی خصوصیات کا مالک تھا، جن میں عزم و استقلال، فہم و دانش، جواں مردی، عاجزی اور یقین محکم اس کی شخصیت کے نمایاں پہلو تھے۔ سلطان محمد فاتح نے 9 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، 14 برس کی عمر میں تخت سلطنت پہ بیٹھا، 19 برس کی عمر میں دنیا کی 7 زبانوں پر عبور رکھتا، اور محض 21 برس کی عمر میں استنبول فتح کر کے بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی پہرےدار بن گیا۔ سلطان کے ہم عصر مولانا قرآنی، جو ایک شاعر بھی تھے، نے سلطان محمد فاتح کی شخصیت کو سمندر سے تشبیہ دیتے ہوئے ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے: میرا ممدوح سورج ہے لیکن وہ ایک بہادر شیر بھی ہے، وہ سمندر ہے لیکن وہ خشکی کا مالک بھی ہے۔ ایشیا اور یورپ کے سنگم پر واقع قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول دنیا کے اہم اور عظیم ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا، جس کی ثقافتی اور جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر فرانسیسی حکمران نیپولین نے کہا تھا، اگر پوری دنیا ایک ملک ہوتی تو استنبول اس کا دارالحکومت۔ قسطنطنیہ کا قدیم نام بازنطین تھا، لیکن سن 330 میں رومن شہنشاہ قسطنطین اول یعنی قسطنطین اعظم نے اسے اپنا دارالحکومت روم سے یہاں منتقل کیا تو اپنے نام کی نسبت سے اسے قسطنطنیپل رکھ دیا۔ بعد میں عربوں کے ہاں پہنچ کر اس کا نام
قسطنطنیہ رائج ہو گیا۔ جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور اسے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تو اس کا نام اسلام بول رکھا، جو بعد میں استنبول مشہور ہو گیا۔ ناظرین، فتح قسطنطنیہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ قسطنطنیہ یورپ میں اسلام کی اشاعت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا، اس لیے اس کا سقوط کا مطلب تھا یورپ میں مسلمانوں کی پہلے سے کہیں زیادہ طاقت اور سلامتی کے ساتھ اسلام متعارف کروانے میں کامیابی۔ جب سلطان محمد فاتح تخت نشین ہوا تو بازنطینی دارالسلطنت یعنی قسطنطنیہ، جو ایک طویل عرصے سے اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف تھا، سلطان کی نظروں کا ہدف بن گیا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دی تاکہ بازنطینی شہنشاہت کو مغلوب کر کے قسطنطنیہ کو اسلام کا قلعہ بناتے ہوئے وہ عظیم کارنامہ سر انجام دے جس کے لیے مسلمان ایک طویل عرصے سے کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چونکہ عدل انصاف اور رحم دلی میں بھی سلطان محمد فاتح کا کوئی ثانی نہ تھا، اس لیے فتح قسطنطنیہ سے قبل سلطان نے بازنطینی شہنشاہ کو خط لکھا کہ وہ شہر یعنی قسطنطنیہ مسلمانوں کے حوالے کر دے تاکہ خون ریزی نہ ہو اور لوگ مکمل آزادی سے زندگی بسر کر سکیں۔ سلطان محمد فاتح کے شاہ قسطنطنیہ کے نام خط کا متن کچھ اس طرح ہے: اگر تم شہر یعنی قسطنطنیہ میرے حوالے کر دو گے تو کسی کو کسی طرح کی تکلیف اور اذیت نہیں ہوگی، جو شہر میں رہنا چاہیں گے انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہوگی اور جو شہر سے جانا چاہیں گے ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ لیکن قسطنطین نے جب شہر سلطان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو سلطان نے پرعزم لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے، ان قریب قسطنطنیہ میرا تخت ہوگا یا پھر اس میں میری قبر ہوگی۔ جب سلطان محمد فاتح کو یقین ہو گیا کہ بازنطینی شہنشاہ شہر حوالے نہیں کرے گا تو اس نے حملوں کا حکم دیا اور پھر فتح قسطنطنیہ تک یہ حملے جاری۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے پوری منصوبہ بندی کی اور اس میں اپنی پوری کوششیں صرف کر دی، حتیٰ کہ اسے جو لشکر فراہم ہوا اس کی تعداد تقریباً 4.25 ملین سپاہی تھے۔ یہ اس دور کے لحاظ سے مختلف اقوام کے لشکروں کی نسبت ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ سلطان نے لشکر کی تدریب و ٹریننگ میں پوری قوت صرف کی، طرح طرح کے سپاہیانہ فنون کی تعلیم دی گئی اور انواع و اقسام کے اسلحے کا بندوبست کیا گیا جو آنے والی جہادی کارروائی کا انہیں اہل بنا سکتا تھا۔ اس ظاہری تیاری کے ساتھ ساتھ محمد فاتح نے سپاہیوں کی روحانی تیاری کا بھی خاص اہتمام کیا۔ ان میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فاتح لشکر کی تعریف فرمائی ہے اور ہو سکتا ہے یہی لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود ہو۔ ربیع الاول و ربیع الاخر 857 ہجری یعنی اپریل 1453 میں عثمانیوں نے خشکی اور سمندر کی طرف سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے میں عثمانیوں کی 400 جہازوں پر سوار 20,000 بحری فوج شریک تھی اور ان کی بری فوج کی تعداد 80,000 تھی۔ سلطان نے شہر کے ارد گرد توپ خانہ لگا دیا جس میں توپوں کی 14 بیٹریاں تھیں، وہ پتھر کے گولے 1 میل تک پھینکتی تھیں۔ بیران کارڈف نے اپنی کتاب تھنکرز آف اسلام میں لکھا ہے کہ محمد فاتح نے توپوں میں جو گولے استعمال کیے ان میں سے ہر ایک کا وزن 300 کلو گرام تھا اور ان کی مار 1 میل سے زیادہ تھی۔ ایک توپ چلانے کے لیے 700 افراد کی ضرورت پڑتی تھی، اس کی نال بھرنے میں 2 گھنٹے لگتے تھے، جبکہ توپ خانہ 200 توپوں پر مشتمل تھا۔ سلطان محمد فاتح نے جس چیز کی طرف خصوصی توجہ مرکوز رکھی وہ تھی عثمانی بحریہ کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانا اور اس میں کشتیوں کا اضافہ کرنا تاکہ وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے اہل بن۔ قسطنطنیہ تھا بھی ایک ایسا سمندری شہر جس کا محاصرہ طاقتور بحریہ کے بغیر ناممکن تھا۔ اگرچہ تینوں اطراف سے پانی میں گھرے بڑی بڑی فصیلوں والے اس شہر کو فتح کرنا ایک مشکل ترین کام تھا، لیکن سلطان محمد فاتح اور اس کے جان باز سپاہیوں نے قسطنطنیہ لینے کے لیے خشکی پہ ایسا راستہ اختیار کیا جہاں سے طاقتور جانوروں کی مدد سے بحری بیڑے گھسیٹ کر صحرا عبور کیا جا سکے۔ تختوں کی مدد سے بیڑے خشکی پہ رکھے گئے، بیلوں، گھوڑوں اور دیگر مال کش جانوروں کی مدد سے بیڑے صحرا سے پار نکلوا کر سمندر کی دوسری جانب ڈال دیے گئے۔ جب رومیوں کو خبر ہوئی تو ان کے پہلے سے ٹوٹے ہوئے حوصلوں میں باقی ماندہ جان بھی ختم ہو گئی اور سلطان محمد فاتح کو آخری مزاحمت کے بعد 1300 سالہ بازنطینی تخت کے پائے کٹ گئے اور سلطان محمد کو فاتح اعظم کا لقب ملا۔ بالآخر انہوں نے 29 مئی 1453 کو 54 روز کے طویل محاصرے کے بعد قسطنطنیہ فتح کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب سلطان محمد نے آخری حملے کی تیاری کی تو کسی مشیر وزیر نے پوچھا کہ سلطان
سلطان اگر یہ حملہ بھی ناکام ہوا تو ہماری کیا حکمت عملی ہوگی؟ یہ فیصلہ کن حملہ ہے، آج یا قسطنطنیہ مجھے لے لے گا یا میں قسطنطنیہ کو لے لوں گا۔ اللہ کی مدد آ گئی تو سلطان نے قسطنطنیہ لے لیا۔ جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو سلطان نے اپنے لشکر کو مبارکباد دی اور کہا کہ وہ شہر میں بسنے والے لوگوں سے حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، قتل و غارت نہ کریں۔ پھر گھوڑے سے نیچے اترا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکرانہ بجا لایا۔ مورخین نے قسطنطنیہ کی فتح کو تاریخ عالم کے اہم ترین واقعات میں شمار کیا ہے۔ یلماز اوزنطونا نے اپنی تصنیف تاریخ الدولہ العثمانیہ میں لکھتے ہیں، بالخصوص یورپ کی تاریخ اور اسلام کے ساتھ اس کے تعلق کے حوالے سے یہ بات ترکوں کی عظیم فتوحات اور ان کے سنہری کارناموں کو مختلف مفکرین نے اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، جن میں شہر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال سر فہرست ہیں۔ آخر میں تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔